2 اور 3 جون 1947 کی درمیانی شب محمد علی جناح نامی ایک سیاستدان نے واسرائے ہاؤس دہلی میں ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کی میز پر پاکستان کی آزادی حاصل کی تھی۔ 24 برس بعد ایک فوجی حکمران یحییٰ خان نے اپنی غاصبانہ حکومت کی طوالت کے لالچ میں آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا۔ 13 سالہ آمریت کے اختتام پر 13 روزہ جنگ کے نتیجے میں 57,320 مربع میل پر محیط مشرقی پاکستان جاتا رہا اور 93,000 پاکستانی جنگی قیدی بنے۔ گزشتہ دنوں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے دعویٰ کیا کہ مشرقی پاکستان میں صرف 34,000 فوجی تھے۔ دستاویزات کے مطابق پاکستانی جنگی قیدیوں میں 79,676 افراد باوردی سپاہی تھے۔ بری فوج سے 55,692، بحری فوج سے 1,381 اور فضائیہ سے 833 افسر و جوان قید ہوئے۔ 16,354 نیم فوجی دستوں اور 5,296 افراد پولیس سے وابستہ تھے۔ 13,324 جنگی قیدی سول انتظامیہ کے رکن یا پاکستان کے وفادار بنگالی تھے۔ 1972 کے ابتدائی مہینوں میں ہر شام اسیر فوجی افسروں کی بیویاں اپنے ننھے بچوں سمیت لاہور کے مال روڈ پر جمع ہوتی تھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں اٹھائے پلے کارڈوں پر ایک ہی جملہ تحریر ہوتا تھا: صدر بھٹو میرا ابو واپس لاؤ۔ صدر بھٹو ایک محب وطن سیاسی رہنما تھے جو 20 دسمبر 1971 کی صبح اسلام آباد پہنچنے سے 24 گھنٹے قبل لندن میں مختصر قیام کے دوران ہی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے بات کر چکے تھے۔ 28 جون سے 2 جولائی 1972 تک شملہ مذاکرات تو محض اس افہام و تفہیم کو باضابطہ شکل دینے کی مشق تھے جو 19 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی میں طے پائی تھی۔ تاہم پاکستان میں بھٹو صاحب کو اس تواتر سے ملک توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مندرجات بھی دھندلا گئے۔ آئیے ایک سابق بھارتی سفارتکار ساشنک بینرجی سے یہ کہانی سنتے ہیں جو لندن میں بھارتی سفارتکار ہونے کے ناطے ان واقعات کے عینی گواہ تھے۔ 10 جنوری 1972 کو مجیب الرحمن لندن سے براستہ دہلی ڈھاکہ روانہ ہوئے تو 13 گھنٹے کے طویل سفر میں ساشنک بینرجی کی نشست مجیب کے پہلو میں تھی۔ انہوں نے انڈیا مجیب الرحمن بنگلہ دیش لبریشن اینڈ پاکستان کے عنوان سے 2011 میں ایک کتاب بھی لکھی۔ دسمبر 1971 میں بھارت اور بنگلہ دیش فتح کا جشن منا رہے تھے۔ بھارتی رائے عامہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی فیصلہ کن شکست اور جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر من مانا حل مسلط کیا جائے۔ تاہم اندرا گاندھی کو گھمبیر مسائل درپیش تھے۔ بھارتی معیشت کو اس جنگی مہم جوئی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ 1 کروڑ بنگالی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اب انہیں 90,000 جنگی قیدیوں کے مصارف بھی اٹھانا تھے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک میں جنیوا کنونشن اور سفارتی نزاکتیں بھی کار فرما تھیں۔ اندرا گاندھی نوزائیدہ بنگلہ دیش میں مسلح عناصر اور بھارت میں آزادی پسند گروہوں کے ممکنہ روابط سے سخت خائف تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں قید شیخ مجیب الرحمن کسی طرح زندہ سلامت بنگلہ دیش پہنچ کر حالات سنبھال لیں تاکہ بنگلہ دیش کے انتشار سے بھارت محفوظ رہ سکے۔ مجیب الرحمن کو پاکستان میں فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ شیخ مجیب کی پاکستان سے رہائی کے لیے اندرا گاندھی کوئی بھی قیمت ادا کرنے پر تیار تھیں۔ انہوں نے رازداری سے بھارتی ایجنسی را کے سربراہ رام ناتھ کاؤ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں یحییٰ خان کے لیے شدید خواہش کے باوجود
मजीद इख्तिदार में रहना नामुमकिन हो चुका था। चुनाचे न्यूयॉर्क में मौजूद भुट्टो को फौरन इस्लामाबाद तलब किया गया ताकि उन्हें बचा खुचा पाकिस्तान सौंपा जा सके। 17 दिसंबर को फ्लोरिडा में निक्सन और कैसिंजर से मुलाकात के बाद भुट्टो साहब पैन एम की फ्लाइट 106 पर लंदन के लिए सवार हो गए। उधर मशरकी पाकिस्तान के आखिरी चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फर हुसैन भारत में पाकिस्तान के सीनियर तरीन सिविलियन जंगी कैदी थे, जिन्हें भारतीय वजारत खारजा के आला रुकन DP धर के बंगले पर ठहराया गया था। मुजफ्फर की बेगम लैला हुसैन 3 दिसंबर को लंदन गई थी, मगर जंग के बाइस वहीं रुक गई थी। भुट्टो साहब की सफरी तफसीलात मिलते ही इंदिरा गांधी ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें DP धर, रामनाथ काव और सेक्रेटरी खारजा TN कोल शरीक थे। इंदिरा गांधी किसी ऐसे राब्ते की तलाश में थी जो मुजीब के बारे में भुट्टो साहब के इरादे भांप सके। उन्हें खूब मालूम था कि भुट्टो साहब और लैला हुसैन में खसूसी ताल्लुकात रहे हैं। चुनाचे शशांक बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी तरह हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैला हुसैन और भुट्टो में मुलाकात कराई जाए, जिसमें बेगम मुजफ्फर भुट्टो साहब से अपने शोहर की रिहाई के लिए कोशिश की दरखास्त करें। मुलाकात तय पा गई। भुट्टो साहब हस्बे तवक्को लैला हुसैन से तपाक से पेश आए, ताहम वो निहायत ज़ीरक सियासतदान थे। उन्होंने लैला हुसैन से सरगोशी में कहा कि वो जानते हैं कि मुजफ्फर हुसैन की बेगम दरअसल इंदिरा गांधी के ईमा पर मिलने आई हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा को बता दो कि मैं पाकिस्तान पहुंचते ही मुजीबुर रहमान को रिहा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे इंदिरा से जो चाहिए वो मैं अपने ज़राए से उन्हें बता दूंगा। इंदिरा को ये मस्बत जवाब सुनकर किसी कदर इत्मीनान हुआ, मगर उन्हें भुट्टो साहब पर मुकम्मल एतमाद नहीं था। मुजीब की रिहाई के बाद इंदिरा ने एक करीबी सियासी रफीक को बताया कि भुट्टो ने उन्हें अपना मुतालबा पहुंचा दिया है। वो पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अब भुट्टो साहब के मुस्तरब होने का वक्त था। क्या इंदिरा गांधी अपना वादा निभाएंगी? बिल आखिर मुजीब की रिहाई के 8 माह बाद शिमला मुआहदे में जंगी कैदियों की रिहाई तय पा गई। रिहा होने वाले जंगी कैदियों में से 8 अफसर 4 स्टार और 5 अफसर 3 स्टार ओहदों तक पहुंचे। ताहम भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.